وسلم وعلى سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز حاضرین محترم اور در پردہ بیٹھی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اب کیونکہ وقت کم ہے تو جتنے نام انہوں نے لیے میں ان سارے ناموں کو انڈوز کرتے ہوئے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نفسا نفسی کے اس دور میں اور دنیاوی مصروفیات کے اس عالم میں آپ اپنی نیند کو قربان کر کے اور اپنے کام کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہاں بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے کہ ایک ایک لمحہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے اور تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں بھی مقبول ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ انہوں نے بھی فرما دیا اور انہوں نے بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے حوالے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، تو میں تینوں حصوں سے آپ کو ایک ایک دو دو چیزیں سنا دیتا ہوں۔ سورہ کوثر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی بھی دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک حبیب مکرم جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام بھی ہے اور وہی بے نسل بھی۔ اب اس سورہ مبارک کے مشان نزول کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا، صرف خلاصتاً ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ قرآن مجید میں متعدد ایسی صورتیں ہیں جن کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کوئی اعتراض کیا گیا یا آپ کو کوئی طعنہ دیا گیا یا آپ کی ذات کے حوالے سے آپ پر کوئی الزام تراشی کی گئی، تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسولوں کے لیے اللہ کا قاعدہ ایک ہی رہا کہ جس نبی پر جو بھی طعنہ لگتا تھا، جو بھی الزام تراشی کی جاتی یا ان کے خلاف زبان کھولی جاتی، تو اللہ رب العزت ہر طعنے کا جواب وہ اس نبی کی طرف بھیج دیتے اور طعنے کا جواب نبی خود دیا کرتے تھے۔ یہ واحد تاجدار کائنات کی ذات ہے، یہ واحد مکین گنبد خضرا کی ذات ہے، یہ واحد آمنہ کے لال کی ذات ہے کہ جن پر جتنے بھی طعنے لگے اللہ نے ایک طعنے کا جواب بھی مصطفیٰ کو نہیں دینے دیا، ہر طعنے کا جواب خدا نے خود دیا۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام سے مان قبل آپ کا زمانہ، اب عیسیٰ علیہ السلام معجزتاً بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئیں، گھر کی طرف آئیں،
تو لوگوں نے زبانیں کھولنے شروع کر دی کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تمہارا تو شوہر اتنا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ اب یہ ایک طعنہ تھا عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اور ان کی والدہ ماجدہ کی عفت اور عزت پر بھی۔ اب یہ طعنے کا جواب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ جب والدہ ماجدہ آپ کی لوگ ان سے پوچھتے نا کہ یہ کہاں سے لائی ہو، وہ کہتی میں کیا بتاؤں کہاں سے لائی ہوں، تم اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا۔ تو وہ کہتے 3 دن کا بچہ بھلے بات کرے گا۔ آپ کی والدہ کہتی پوچھ کے تو دیکھو ذرا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہاں سے آئے ہو، تو اب طعنے کا جواب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ وہ ماں کی گود سے بولتے ہیں انی عبداللہ، اے لوگوں میری ماں سے نہ پوچھو میں کہاں سے آیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میرے رب نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور میرے رب نے مجھے نبی بھی بنایا۔ اللہ حاضر قیاس، ہر نبی اور رسول کے طعنوں کا جواب اللہ نبی اور رسول کو دیتا بذریعہ وحی، وہ اپنی زبان سے اپنے اوپر لگنے والے طعنوں کا جواب خود دیتے۔ یہ واحد حضور کی ذات ہے۔ اگر کوئی آ کے کہتا حضرت ابراہیم کے وصال پر کہ یہ نبی تو بے نسل ہو گئے، اللہ نے فرمایا حبیب آپ چپ رہے، آپ کا رب جواب دینے کے لیے ہے نا۔ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں قربانی بھی دیں۔ رہا یہ طعنہ کہ آپ بے نسل ہیں، مصطفیٰ ان شانئک هو الابتر، قیامت تک حبیب آپ کی نسل ایسے چلاؤں گا کہ آپ کو طعنہ دینے والوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی نسل مصطفیٰ قیامت تک چلتی رہے گی۔ جب وحی کا سلسلہ چند دنوں کے لیے بند ہوا تو لوگوں نے پھر طعنہ دیا کہ محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا اور محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ اب یہ ایک طعنہ تھا۔ رب نے فرمایا حبیب آپ چپ رہیں، اور رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، مصطفیٰ تیری زلفوں کی قسم جب وہ تیرے کندھوں پہ چھا جاتی ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، حبیب آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہے نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ آپ سورہ قلم کو پڑھ، جب لوگوں نے کہا کہ یہ نبی تو مجنون ہے، یہ پاگل ہے، رب نے فرمایا نون، مصطفیٰ مجھے تیرے نور کی قسم ہے، والقلم وما یسطرون، اور اس قلم کی قسم مصطفیٰ جس نے تیرے نور کو لکھا ہے۔ اور اے حبیب آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ پاگل ہیں نہ مجنون۔ اس کے علاوہ متعدد آیات بھی ہیں، لیکن خلاصتاً ایک بات تو ہم نے یہ سمجھی کہ ہر طعنے کا جواب رب نے دیا، اور دوسری بات اس سے بھی قابل توجہ کہ طعنوں کا جواب آپ سورہ کوثر کو دیکھیں، سورہ والضحیٰ کو دیکھیں، سورہ قلم کو دیکھیں، طعنوں کا جواب اللہ نے دیا 3 آیت میں۔ اگر صرف طعنے کا جواب دینا ہوتا تو رب بات شروع ہی یہاں سے کرتا ان شانئک هو الابتر، بات شروع یہاں سے ہوتی۔ اگر صرف طعنے کا جواب دینا ہوتا تو بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ما ودعک ربک وما قلی، لیکن اللہ نے ایک اسلوب دیا کہ لوگوں قیامت تک میرے حبیب پہ لوگ انگلیاں بھی اٹھائیں گے، زبان درازی بھی کریں گے، لیکن سنت خدا یہ ہے اور تم نے اسی پر عمل کرنا ہے کہ طعنہ دینے والوں کو ان کے جواب بعد میں دیتے رہنا، وہ طعنہ لگاتے جائیں، آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ حضور کی شان ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا یہ حضور کی شان ہے، نون والقلم وما یسطرون یہ حضور کی شان ہے۔ رب نے فرمایا سنت خدا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شان پہلے بیان کرنی ہے اور طعنہ دینے والوں کو جواب خود ہی ملتا رہے گا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا بے شک ہم نے آتینا ہم نے عطا کی، اب دونوں جگہوں پر لفظ ہم ہے۔ اب اس ہم کی وضاحت میں نہیں جا رہا، صرف یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ رب نے جہاں جہاں پر حضور کی بات کی ہے اللہ نے ایک ہو کر بھی اپنے آپ کو ہم کہا،
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اقدس کی بلندی ہے کہ رب ان کا ذکر بھی اپنے آپ کو ہم کہہ کے کرتا ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے آتینا، حبیب ہم نے عطا کی۔ اب ایک لفظ قرآن مجید میں بڑا معروف ہے جو اکثر ہم سنتے بھی رہتے ہیں اور تقریباً بچے بچے کو بھی یاد ہے، وہ لفظ عموماً قرآن مجید میں ریپیٹڈلی بھی آیا ہے، وہ ہے اقیم الصلاۃ کے بعد، یعنی اقیم الصلاۃ، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے وآتوا الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ سے پہلے ایک لفظ آیا آتو۔ میں گرامیٹیکلی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ اب اتیان مصدر سے ایک لفظ ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، آتو، زکوٰۃ سے پہلے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا، اور یہ آتینا اس کا معنی بھی ہے دینا، دونوں کے معنی میں فرق نہیں ہے، معنی دینا ہی ہے۔ ایک آتو ہے، اتیان مصدر سے اگر آتا تو سورہ کوثر میں لفظ یہ آتا انا آتینا، حمزہ تے تا یا اور نون الف نا، آتینا یہ لفظ آتا، لیکن اللہ نے فرمایا آتینا، حمزہ عین تا یا اور نون الف نا، الایتا مصدر، دونوں کا معنی دینا ہے، لیکن دونوں میں دینے کی شان میں فرق ہے۔ آتینا جو زکوٰۃ والا آتینا اگر بنتا ہے اس کا معنی بھی دینا ہی ہے، لیکن اس میں دے کر کسی کو خزانوں کا مالک نہیں بنایا جاتا، یعنی ہم جسے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں صاحب استطاعت، تو جب زکوٰۃ کوئی دیتا ہے کسی کو تو زکوٰۃ لینے والے کو زکوٰۃ دینے والا اپنی اصلی مال کا مالک نہیں بناتا، وہ زکوٰۃ لینے والے کی ملکیت وہ صرف اتنی رقم ہوتی ہے جو اسے دی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ ہے آتینا، اس عطا کو کہتے ہیں، اور آتینا یہ اس عطا کو کہتے ہیں، آپ جس مفسر کو پڑھ لیں، آپ لغت کے جس امام کو پڑھ لیں، آتینا اس عطا کو کہتے ہیں جس میں صرف کوئی چیز دی نہ جائے بلکہ دے کر اگلے کو مالک بھی بنا دیا جائے۔ رب نے فرمایا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی صرف عطا نہیں کی، مصطفیٰ آپ کو خزانوں کا مالک بھی بنا دیا۔ اب آپ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں، مصطفیٰ آپ آگے عطا بھی فرما سکتے ہیں۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب دنیا کے خزانے تو دنیا کے ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا مالک بنایا کہ خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں، لیکن کیا میرے مصطفیٰ نے دنیا میں نہیں فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، طلحہ ابن زبیر جنتی ہے، عشرہ مبشرہ سارے گنوا دیے، رب نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا مصطفیٰ جنت کے فیصلے تو قیامت کے دن ہونے ہیں، جنت کے فیصلے تو میں نے کرنے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ رب نے فرمایا مصطفیٰ مالک جو بنایا ہے، اب آپ جسے جو عطا کرنا چاہیں عطا کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ یہ ہے آتینا، مصطفیٰ ہم نے آپ کو عطا نہیں کی صرف کوئی چیز کہ آپ کو کوئی چیز دینے کے لیے پھر ادھر دیکھنا پڑے، دینے کے لیے پھر مالک کی اجازت لینی پڑے، نہیں، مصطفیٰ آپ مالک ہیں، کوئی بے زر آ جائے آپ ابو زر اسے بنا سکتے ہیں، کوئی دنیا کا طالب آ جائے اسے دے سکتے ہیں، کوئی مال کی طلب لے کے آ جائے آپ عطا کر سکتے ہیں، کوئی جنت کی طلب لے کے آ جائے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی جنت میں آپ کا ساتھ لینے کی طلب کرنے کے لیے آ جائے، مصطفیٰ آپ جنت میں اپنا اسے ساتھ بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اب لفظ ہے الکوثر، الکوثر دیکھنے میں ایک لفظ ہے، لیکن آپ
علامہ فخر الدین رازی یا ان سے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس کو پڑھیں، امام جعفر الصادق کو پڑھیں، دیگر صحابہ کرام کو پڑھیں، پھر عربی تفاسیر کو پڑھیں یا اردو بر صغیر پاک و ہند کی اردو تفاسیر کو پڑھیں، جس تفسیر کو پڑھ لیں گے، ساری تفاسیر کو اگر اکٹھا کر لیں تو الکوثر کے 16 معنی بنتے ہیں۔ کتنے معنی بنتے ہیں؟ 16 معنی بنتے ہیں کہ حبیب ہم نے جو آپ کو کوثر عطا کی اس کی 16 مختلف صورتیں ہیں کہ آپ کو یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا۔ اور اگر کلیکٹیولی سب کو اکٹھا پڑھنا چاہیں تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا جو ترجمہ عرفان القرآن اس کو آپ پڑھ لیں، 16 معنی سارے اس میں اکٹھے بھی لکھے ہوئے۔ الکوثر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت کی وسعت عطا کر دی، یعنی پہلے نبیوں کے علاقے بھی محدود، زمانے بھی محدود، مصطفیٰ اب آپ کا علاقہ بھی محدود نہیں، زمانہ بھی محدود نہیں، جہاں جہاں تک وہ رب العالمین ہے مصطفیٰ وہاں تک آپ رحمت للعالمین ہے۔ یہ الکوثر کا پہلا معنی۔ دوسرا معنی کہ حبیب آپ کے سر پر ہم نے ختم نبوت کا تاج بھی سردا دیا، یہ الکوثر کا دوسرا معنی۔ اور تیسرا معنی جو آپ سن بھی رہے تھے، جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے، وہ یہ کہ حبیب ہم نے آپ کو حسن و جمال کی کثرت عطا کر دی۔ اور حسن و جمال پہ زیادہ بات کرنے کی بجائے میں 2 ہی چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، آپ فرماتی ہیں کہ اکثر میں نے اپنے لال کو، میں نے اپنے سردار کو یوں دیکھا کہ مصطفیٰ جب زلفوں کو سوار کے باہر نکلتے تھے تو فرماتی اکثر ایسا ہوتا کہ چاندنی رات ہوتی، چاند کی 14ویں بھی ہوتی تھی، چاند اپنے پورے چوپن پہ ہوتا، میں چاند کو بھی دیکھتی اور آمنہ کے چاند کو بھی دیکھتی تھی، فرماتی میں اس نتیجے پہ پہنچتی کہ چاند کا حسن مصطفیٰ کی چاندنی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے 46 صحابہ ایسے تھے، 46 صحابہ ایسے تھے جن کی فرائض کی ادائیگی کے بعد کوئی اور ذمہ داری نہ تھی، وہ ایک ہی کام کرتے، حضور کی شان میں نعت لکھتے، جب نعت مکمل ہوتی آ کے حضور کو سنا دیتے تھے۔ 46 صحابہ اکرام، ان 46 کے اسماء بھی میرے پاس موجود ہیں، ان کے کلام بھی موجود ہیں، ان میں حضرت حسان بن ثابت کا بلند نام ہے۔ آپ ایک روز حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام آتا دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ حسان کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہے، اس کے علاوہ آئے تو لگتا ہے حسان کوئی نعت لکھ کے لائے ہوں گے۔ حضور پوچھتے حسان کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں آقا ایک کلام لکھ رہا تھا، آج مکمل ہوا، سوچا آپ کو جا کے سنا آتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حسان سناؤ۔ حضرت حسان اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر سنانا شروع کرنے لگتے ہیں۔ حضور پھر فرماتے ہیں نہیں حسان وہاں نہیں، آؤ میں اپنا ممبر چھوڑتا ہوں، میرے ممبر پہ آ جاؤ، میں سامنے بیٹھتا ہوں تاکہ قیامت تک نعت پڑھنا حسان کی سنت بن جائے، نعت سننا مصطفیٰ کی سنت بن جائے۔ اب حضرت حسان ممبر پہ آتے ہیں، پہلا جملہ بولتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اے اللہ کے رسول آج تک کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ عموماً ہم سنتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عَيْنِي نہیں ہے، عَيْنِي کا ہوتا تو وہ یہ ہوتا حسان کی آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت حسان کا اصل جو کلام ہے اس میں یہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اے اللہ کے رسول آج تک صرف میری آنکھ نے نہیں، کائنات میں کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا کوئی دیکھ کیسے سکتا آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آقا آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا لگتا ایسے ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو
اپنی مرضی سے بنایا ہے اور مصطفیٰ آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے۔ اگر یہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، ایک بڑی قابل توجہ بات، حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ میں اس وضاحت میں نہیں جا رہا، صرف اشارتاً سمجھیے گا کہ اگر صرف مبالغہ آرائی ہوتی یا حضرت احسان محبت میں کچھ زیادہ کہہ گئے ہوتے تو حضور کا منصب تقاضا کرتا تھا، حضور روک دیتے کہ نہیں حسان مجھ سے پہلے بھی بڑے حسین گزرے ہیں۔ حضور کا چپ رہنا، اور صرف چپ بھی نہیں رہے، میرے آقا نے جب یہ نعت سنی اپنی کملی اتار کر حسان بن ثابت کو عطا فرما دی اور دعا بھی کرتی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان جب تک زندہ رہے تو جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد کرتے رہنا۔ گویا حضور علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا ہے کہ کائنات میں کوئی حسین ایسا ہے ہی نہیں۔ رب آکھے سونے محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بڑھاونا ہے، مرضی نال بڑھائے میں نبی سارے تینوں پچھ پچھ یار سجاونا ہے۔ تے رب نے آکھیا، محبوب نے آکھیا کہ رب اہو جیا بڑھا کہ میری جان جہانہ دی جان ہوئے، باویں تو بولے باویں میں بولا، ساڑھے دوہاں دی کو زبان ہوئے۔ تے رب نے بڑھا کے صحت کر دیتی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ جو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جان نہیں ہاں بولن دی۔ الکوثر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معجزات کی کثرت عطا کر دی۔ پہلے انبیاء کے معجزات ہوتے تھے زمینی، یا کچھ نبیوں کے معجزات تھے آسمانی، لیکن اللہ نے حضور کو ایسے معجزات عطا کیے کہ حضور کے معجزات زمینی بھی ہیں، زیر زمین بھی ہیں، آسمانی بھی ہیں، اور آسمان سے اوپر بھی سدرۃ المنتہا تک کے بھی ہیں۔ اور معجزات ایک تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق خروج سے ہے یعنی ظاہر سے ہے، اور اللہ نے حضور کو ایسا سراپا معجزہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کھاتے تھے، وہ بھی تو پیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے پیتے تھے، دیگر انبیاء بھی کھاتے پیتے تھے، لیکن کسی کے کھانے پینے کی ادا یاد نہیں آتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا معجزات سے نوازا کہ آج ہر کوئی جانتا ہے مصطفیٰ نے کھایا کیسے تھا، مصطفیٰ نے پیا کیسے تھا، حضور کی سیرت طیبہ کیا ہے، حضور سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، جوتا کیسے پہنتے تھے، چلتے کیسے تھے، دیکھتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے۔ ارے رب نے مصطفیٰ کی اداؤں کو نہیں مٹنے دیا تو رب مصطفیٰ کی ذات کو کیسے مٹنے دے گا۔ اور آخری چیز الکوثر کی وضاحت پر میں 16 معنوں میں سے آخری چیز لے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ نے جیسی سیرت اور جیسا کردار اور جیسا اخلاق مصطفیٰ کو عطا کیا ہے ویسا اخلاق بھی کسی کو نہیں عطا کیا۔ قرآن مجید میں 2 ایسی نعمتیں حضور کی کہ جو اللہ نے حضور کو عطا فرما کے ان کے ساتھ عظیم کا لفظ بھی لگایا۔ نبوت اور رسالت بھی کوئی کم نعمت نہیں ہے، نبیوں کا سردار اور رسولوں کا سردار ہونا یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، ختم نبوت کا تاج کسی کے سر پہ سج جائے یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ لیکن 2 نعمتیں ایسی بھی ہیں، ایک علم مصطفیٰ، حضور کا جو علم ہے، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ اب کوئی مدینہ میں حضور کا عاشق بیٹھا ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں، کوئی ڈی ایچ اے کے پارک میں بیٹھ کر حضور کا عشق گا رہا ہے، حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، حضور کے ذکر میں مچر رہا ہے، حضور اس کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ جو انہوں نے بالغ العلا بکمال ہی پڑھا، ہر مکتب فکر اسناد کو پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ یہ کلام ہے شیخ سعدی شیرازی کا۔ شیخ سعدی شیرازی فارسی نسل تھے، فارسی بولتے تھے، عربی نہیں آتی تھی بولنے میں، لکھنے میں بھی 3 مصرے لکھے یہ سوچ کر کہ حضور کی زبان عربی ہے میں بھی عربی میں نعت لکھتا ہوں۔ پہلا مصرع لکھا بالغ العلا بکمال ہی، دوسرا لکھا کشف الدجی بجمال ہی، تیسرا لکھا حسنت جمیع حصال ہی،
चौथा मिसरा इस वजन का मिल नहीं रहा था। जब रात होती है तो बख्त जागते हैं, मेरे आका पूछते हैं सादी मेरी शान में क्या नात लिखी है। अर्ज करते हैं आका मुकम्मल नहीं हो सकी। हुजूर फरमाते हैं जितनी हुई है उतनी सुना दो। अर्ज करते हैं बलगल उला बे कमाल ही कशफत तुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। मेरे आका खुद फरमाते हैं सादी 3 तुम्हारी तरफ से, चौथा मैं लिखवा देता हूँ। सल्लू अलैहि व अलैहि। कोई जहां भी बैठो हुजूर हर एक को जानते। वअल्लम कमालम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। एक इल्म मुस्तफा को रब ने अजीम कहा, और दूसरी चीज व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। ए हबीब हमने आपको खुलुक अजीम के मर्तबे पर फैज किया। ये जुमला हमेशा याद रखिएगा। जुल्म का खात्मा हमेशा तारीख इस्लाम को जहां तक देखना चाहे देखे, जुल्म का खात्मा वो तलवार से हुआ है। जुल्म का खात्मा तलवार से हुआ है, और इस्लाम का फरोग वो किरदार से हुआ है। जुल्म का खात्मा, मिलकर बोले, जुल्म का खात्मा और इस्लाम का फरोग किरदार से हुआ। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, आप सहाबाए किराम 1.25 लाख के करीब जो तादाद है, जिस सहाबी के कबूल इस्लाम के वाक़यात को पढ़ना चाहे पढ़ लें। 95% सहाबाए किराम हुजूर की तबलीग से मुसलमान नहीं हुए, हुजूर के किरदार को देख के कलमा पढ़ा। 95%। और इस पे सिर्फ एक ही बात सुना के खत्म करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम एक रोज मक्का की गलियों में ऐसे चल रहे थे। आप अपने गांव से घर से निकले हुए थे, जाते जाते रास्ते में देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम एक बुढ़िया माई खड़ी थी। वो अपना सामान लेके खड़ी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब उसने देखा तो कहती है जवान, तुझे रब ने कितना हसीन बनाया, तू कितना अच्छा जवान लग रहा है। ए जवान, मेरा घर दूर है, मेरा सामान वजनी है, तो क्या ही अच्छा हो कि आप मेरी मदद कर दें और मेरा सामान उठाकर मेरे घर तक छोड़ दें। अब इससे पहला पैगाम ये है, हम 2 लफ्ज पढ़ जाएं, 2 किताबें पढ़ जाएं, हम अगर 4 लोग हमसे इज्जत से बात कर लें, मिल लें, तो हम फूले नहीं समाते, और हमारी जो गर्दन है वो गुरूर से अकड़ जाती है। और कहाँ वो पूरी कायनात का मुअल्लिम, और एक बुढ़िया माई कह रही है मेरा सामान उठा के घर रख दें। मेरे आका ने एक दफा भी नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मैं सामान उठाता हूँ, आप आगे चल के मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं आपके घर छोड़ आता हूँ। थोड़ा सफर अभी शुरू हुआ, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, थोड़ा सफर शुरू हुआ तो वो माई कहती है जवान, तूने मेरे साथ इतनी भलाई की है, मैं भी तेरे साथ एक भलाई करना चाहती हूँ। हुजूर ने पूछा क्या है? उसने कहा मैं तुझे एक मशवरा देना चाहती हूँ। अब फिर वही बात कि हम 4 किताबें पढ़ जाएं तो हम सादा लौ से मशवरा लेना गवारा भी नहीं करते, और कहते हैं मैंने ज्यादा पढ़ा है या तुमने ज्यादा पढ़ा है। अरे पूरी कायनात का उस्ताद, एक बुढ़िया कह रही है मैं मशवरा देना चाहती हूँ। हुजूर ने पूछा जी खोल के मशवरा दो, क्या कहना है? अब जो मशवरा दिया वो उससे भी अजीब बात, कहती है मक्का में एक जादूगर आया है, मशवरा ये है कि उस जादूगर से बच के रहना। अब कोई और होता सामान भी उतारता, उसे थप्पड़ भी मार देता, ये क्या कह रही हो, लेकिन कोई और होता तो शायद यही होता, वहां अमला का लाल है। हुजूर ने फरमाया अच्छा वो जादूगर करता क्या है? उस माई ने कहा कि इस डर से मैं भी आज तक उसके पास नहीं गई। वो करता ये है कि जो उसके पास जाता है वो कोई ऐसा जादू करता है वो उसी का हो जाता है। हुजूर ने फरमाया अच्छा वो अपना नाम भी तो कोई बताता होगा? वो कहती है हाँ नाम वो अपना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बताता है। अब कोई बात रह गई है पीछे? इसके बावजूद हुजूर ने उसका सामान उठाया हुआ है, यहाँ तक कि मंजिल आ जाती है, उसका घर आ जाता है। हुजूर सामान रख के वापस मुड़ने लगते हैं, वो पीछे से आवाज देती है कि ऐ जवान, सारे रास्ते उस जादूगर की बातें करती रही, तेरा तो पूछना ही भूल गई कि तू कौन है, तू कौन है। जब उसने पूछा कि तू कौन है, तब मेरे आका ने मुड़कर फरमाया कि जिसकी तू बात कर रही थी
میں وہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اس مائی نے تڑپ کر کہا کہ تو وہی محمد ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں وہی محمد ہوں۔ اس نے کہا میں سمجھ گئی، تم جادو نہیں کرتے، تم اپنے کردار سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہو۔ اگر تو وہی محمد ہے، یہ تمہارا حسن و جمال، یہ تمہارا کردار، یہ تمہارا اخلاق، اگر تو وہی محمد ہے تو میں سمجھ گئی کہ تو اخلاق سے لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے۔ اس کے بعد اس مائی نے کہا کہ اب مجھے بھی قبول ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ حاضرین مسامعین، پیغام یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو حضور سے پہلے گزرے، ان کے سیرت اور ان کے واقعات تو اپنی جگہ، حضور کے بعد صحابہ کرام کو لے لیں، ائمہ اہل بیت کو لے لیں، اولیاء کرام کو لے لیں، عصر حاضر کے ولی تک جس کو لینا چاہیں، حضور کی حسن و جمال کی جھلک، حضور کے کردار کی جھلک، حضور کے اخلاق کی جھلک ہر ایک میں نظر آئے گی۔ پیغام یہی ہے ان محافل میلاد کے ذریعے کہ اپنے دل کو حضور کی محبت سے بھرنا ہوگا، اپنے من کو حضور کے عشق سے لبریز کرنا ہوگا، اور اپنے تن کو حضور کی سیرت سے لبریز کرنا ہوگا۔ یہی پیغام میرا بھی ہے، یہی تحریک منہاج القرآن کا بھی ہے، یہی پیغام ہر عاشق کا ہے کہ من میں حضور کی محبت رکھیں، تن میں حضور کی سیرت رکھیں۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے۔